بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور شرح الامہ اول کے درس نمبر 15 میں ہم آب قلیل و کثیر کا حکم بیان کریں گے، اور اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو آب کثیر ہوتا ہے، پر پانی ہوتا ہے، اس کی مقدار کو بیان کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم شہید اول اور شہید ثانی کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں عربی اوزان کے لحاظ سے اس کی مقدار کو ذکر کریں گے، تو عربی جو اوزان ہوتے ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ مساحت کے لحاظ سے کور پانی کی جو مقداریں بیان کی گئی ہیں، تو ان میں اختلاف نظر بھی ذکر ہوا ہے، تو ان اختلافی فتاوی کا سبب بھی ذکر ہوگا، اور اس بحث میں اجماع، شہرت اور کچھ متعلقہ اصولی اصطلاحات بھی آئی ہیں جو کہ نہایت اہم ہیں، تو ان کی بھی تعریفیں کی جائیں گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَالْقُرُّ الْمُعْتَبَرُ فِي الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ الْإِنْفِعَالِ بِالْمُلَاقَاةِ هُوَ 1000 و100 رطل بكسر الراء على الأفصح وفتحها على قلة بالعراقي وقدره 130 درہما على المشہور فیہما۔ پر پانی کے جو طہارت میں معتبر ہوتا ہے، یعنی نجس چیزوں کو پاک کرنے کے لیے بہت ساری جگہوں پر پر سے استفادہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزرا تھا کہ نجس پانی کو اگر پاک کرنا ہے تو اس کے ساتھ پاکیزہ پر پانی ملائیں گے تو وہ پاک ہوگا۔ وعدم الانفعال بالملاقات، اور پر پانی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ فقط نجاست کے ملنے سے منفعل اور نجس نہیں ہو جاتا۔ شیعہ امامیہ فقہ میں یہ ایک بڑی تقسیم ہے پانی کی، کہ یا وہ آب قلیل ہوتا ہے یا آب کثیر ہوتا ہے۔ آب کثیر سے مراد یہی کر یا اس سے زیادہ جو پانی ہوتا ہے۔ تو آب کثیر کا یہ معیار بتایا گیا ہے کہ وہ نجاست کے ملنے سے فوراً نجس نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ تو اس کے مقابلے میں آب قلیل جو ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو، تھوڑی سی نجاست اس میں ملے، ایک قطرہ پیشاب یا خون کا اس میں ملے، تو وہ نجس ہو جاتا ہے، جیسے لوٹے کا پانی یا جناب علی جگ کا پانی، گلاس کا پانی۔ لیکن کر چونکہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایک قطرہ نجاست کے ملنے سے وہ نجس نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے لازم ہے کہ ہم اس کی مقدار کو اچھی طرح جانیں۔ تو فرماتے وَالْقُرُّ هُوَ 1000 و100 رطل، یہ جو قر ہوتا ہے وزن کے لحاظ سے 1200 رطل ہوتا ہے۔ بِكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ، فصیح تر لغت عربی کی بنیاد پر اس کو ریتل پڑھنا ہے، راء پر کسرہ دینا ہے۔ عربی جو ہے اس کو ریتل پڑھتے ہیں فصیح تر لغت میں۔ وَفَتْحِهَا عَلَى قِلَّةٍ، جبکہ اس کو قلیل لغت عربی میں راتل بھی پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ ان کے۔ تو بہرحال ریتل کے لحاظ سے کور پانی 1200 ریتل ہوتا ہے، عراقی ریتل کے اعتبار سے، کیونکہ جو ریتل ہوتے ہیں اس کا بھی اختلاف ہے، کوئی مدنی ریتل ہوتا ہے، کوئی مکی ریتل ہوتا ہے، کوئی عراقی ریتل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ریتل عراقی کے اعتبار سے 1200 یہ ریتل ہوتا ہے کور، اس کی مقدار وزن۔ وَقَدْرُهُ 130 درہما علی المشہور فیہما، اور
ایک ریتل عراقی درہم کے وزن کے لحاظ سے 130 درہم کا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ قدیم فقہ کی کتاب ہے اور عربی جو اوزان ہوتے ہیں وہاں پر اس کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں علی المشہور فیہما، ان دونوں میں مشہور فتویٰ شیعہ فقہا کا یہی ہے کہ 1200 ریتل عراقی کے لحاظ سے اس کا وزن کرنا ہے، اور ایک ریتل عراقی جو ہوتا ہے وہ 130 درہم کا ہوتا ہے. دونوں میں مشہور قول یہی ہے. تو ریتل عراقی والے قول کے مقابلے میں ریتل مدنی کا قول بیان کیا گیا ہے، اس کا وزن 195 درہم ہوتا ہے. تو یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اور ان کے والد اور سید مرتضی علم الخدا بغدادی عراقی جو تھے ان کا قول اس طرح ہے. جبکہ دوسرا ایک قول بھی ہے، وزن درہم کے لحاظ سے عراقی ریتل کا وزن جو ہے نا 128 درہم اور 7/4 درہم بیان کیا گیا ہے. تو یہ ہو گیا قرب پانی کا وزن کے اعتبار سے. میرے خیال میں اس کو ایک مرتبہ دوبارہ بھی دیکھنا چاہیے، چونکہ یہ تو عربیوں کے مشہور اوزان ہیں. ہم نے آج کے دور میں دیکھنا ہے کہ اس کا وزن کتنا بنتا ہے. ایک تو اس کو بھی ضرب تقسیم کر لینی چاہیے. 1200 ریتل عراقی درہم کے لحاظ سے ان کا ٹوٹل وزن کتنا بنے گا، چونکہ ایک درہم 130 کا ہوتا تھا. جب ان کو ضرب تقسیم کریں گے تو یہ بنے گا 1,56,000 درہم. جبکہ کلو گرام جو ہمارے ہاں برے صغیر میں جو وزن کا طریقہ مشہور ہے، کلو گرام کے حوالے سے آج کے دور کے فقہا کے جو فتاوی ہیں وہ اس طرح ہے. امام خمینی اور آیت اللہ العظمیٰ سید خوئی علیہ رحمہ 377 کلو گرام کو قرب پانی کی مقدار بتاتے ہیں. ایت اللہ مکارم شیرازی صاحب کا 384 کلو گرام اور ایت اللہ بہجت کا 376 کلو گرام اور ایت اللہ زنجانی کا 480 کلو گرام وزن بیان کیا گیا ہے. توضیح المسائل ایک ہے مراجع کی، جس میں 10-12 مراجع کا فتویٰ ایٹ اے ٹائم لکھا گیا ہے، اس میں ان مقداروں کو ذکر کیا گیا ہے. بہرحال یہ بہتر ہے کہ کلو گرام کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اس کا وزن ہونا چاہیے. وَبِالْمَسَاحَةِ مَا بَلَغَ مُكَسَّرُهُ 42 شِبْرًا و7 أثمان شبر مستوى الخلقة على المشهور والمختار عند المصنف وفي الاكتفاء ب27 قول قوي. مساحت کے اعتبار سے قرب پانی کتنے بڑے برتن کو بھر دے گا، کتنا زیادہ پانی ہوگا جس کا حجم ہم معین کریں. تو فرماتے ہیں شہید ثانی کہ مشہور فقہائے شیعہ اور مصنف یعنی شہید اول کا بھی منتخب نظریہ یہی ہے کہ مساحت کے اعتبار سے وہ پانی پر شمار ہوگا جس کا حاصل ضرب 42 بالشت اور 7/8 بالشت ایک اور بھی اس میں شامل ہو، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، پر پانی ہوتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں 42 صحیح 7/8 بالشت برتن یا اس ظرف کو وہ بھر دے تو وہ پر پانی ہوتا ہے. مستوی الخلقہ بالشتیں نہ بہت بڑی ہونی چاہیے نہ بہت چھوٹی ہونی چاہیے، ایک معتدل قامت اور درمیانے قد کے آدمی کے درمیانی جو بالشتیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے اس کو جو ہے نا جی دیکھا جائے گا. تو علل مشہور اس مرادیے کے مشہور فقہائے شیعہ کا یہ فتویٰ ہے اور مصنف شہید اول نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. مشہور یا شہرت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک فتویٰ کیا ہو جاتا ہے بہت زیادہ فقہا اس پر قائل ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو فتویٰ ہوتا ہے وہ بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے. بہرحال وَفِي الْاِكْتِفَاءِ ب27 قَوْلٌ قَوِي،
اور اکتفا کرنا 27 بالشت پہ اس کے بارے میں بھی قوی قول ہے، مضبوط قول ہے، اگرچہ کہ وہ مشہور قول کے مقابلے میں تو شاذ اور نادر ہی ہے، لیکن قول قوی کی اصطلاح تب استعمال کی جاتی ہے کہ جب اس کی دلیل مضبوط ہو۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ہم بیان کر سکتے ہیں کہ مساحت کے اعتبار سے جو پر پانی کی مقدار بیان کی گئی ہے کہ ایسے برتن کو بھر دے جو چوڑائی، لمبائی اور گہرائی میں 42 صحیح 7/8 بالشتوں تک پہنچتا ہو، تو یہ مشہور قول تھا، اور 27 بالشتوں تک بھی ہو تو یہ قوی قول ہے۔ تو اصل میں یہ اختلاف کہاں سے آیا ہے؟ روایات کا اختلاف اس میں پایا جاتا ہے۔ مشہور قول کی دلیل خبر ابو بصیر ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن القر من الماء کم یکون قدرہ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا پر پانی کی مقدار کتنی ہے؟ تو فرمایا اذا کان الماء 3 اشبار ونصف فی مثلہ 3 اشبار ونصف فی عمقہ فی الارض فذلک القر من الماء، یعنی امام کے اس فرمان میں اور خبر حسن بن صالح ثوری بھی امام صادق علیہ السلام سے اسی طرح ہے کہ جب 3.5 جو بالشت ہیں چوڑائی، لمبائی اور گہرائی میں، ان کو ضرب کیا جائے تو وہ 42 صحیح 7/8 بالشتیں بنتی ہیں۔ تو یہ ان کا مشہور کا فتویٰ اور ان کی دلیل ہو گئی۔ اور اس کے مقابلے میں جو شاذ قول ہے، نادر قول ہے لیکن قوی ہے، چونکہ ان کی دلیل بھی روایت ہے، اسماعیل بن جابر جوفی کی روایت ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اس پانی کے بارے میں جس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی، فرمایا قر، فقلت وما القر، میں نے عرض کی قر کیا ہوتا ہے؟ فقال 3 اشبار فی 3 اشبار، 3 بالشتوں کو 3 میں آپ کیا کریں ضرب دیتے جائیں، چوڑائی، گہرائی اور لمبائی میں، تو یہ کیا ہوتا ہے 27 بالشتیں بنتی ہیں۔ اور اس قول کو اور اس روایت کو علامہ ہلی نے صحیح قرار دیا ہے، شیخ بہائی سے بھی یہی منقول ہے، تو بہت سارے لوگ اس کے قائل بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال اختلاف نظر ہے، کافی تحقیقیں اس میں کی گئی ہیں، تو اتنا ہی کافی ہے قر کے بارے میں۔ اصل میں یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ قر پانی جو ہوتا ہے وہ آب کثیر کہلاتا ہے، اور نجاست کے ملنے سے فوراً نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ بوذیقہ تبدیل نہ ہو۔ فرماتے ہیں وَيَنْجُسُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ وَهُوَ مَا دُونَ الْقُرِّ وَالْبِئْرُ وَهُوَ مَجْمَعُ مَاءٍ نَابِعٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَتَعَدَّاهَا غَالِبًا وَلَا يَخْرُجُ عَنْ مُسَمَّاهَا عُرْفًا بِالْمُلَاقَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا بَلْ كَادَ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعًا، آب قلیل اور آب بئر یعنی کنویں کا پانی نجس ہو جاتے ہیں بالملاقات، یا نجاست ان سے ملتی ہے، گویا کہ یہ آب کثیر کے مقابلے میں ہے، اگرچہ نجاست کے ملنے سے ان کا رنگ بوذیقہ تبدیل نہ ہو، تھوڑی سی ایک قطرہ پانی کا ملے، ایک قطرہ نجاست کے ان میں ملے تو یہ فوراً نجس ہو جاتے ہیں۔ آب قلیل کی تعریف کیا ہے، فرمایا وَهُوَ مَا دُونَ الْقُرِّ، جو قر پانی کی مقدار سے کم میں ہوگا تو وہ قلیل ہوگا اور وہ نجس ہو جائے گا، جیسے لوٹے کا پانی، جگ کا پانی، گلاس کا پانی، گھڑے کا پانی، یہ سارے تھوڑے تھوڑے جو پانی ہوتے ہیں تو یہ آب قلیل ہوتے ہیں۔ اور کنویں کا پانی اس کی تعریف کیا ہے وَهُوَ مَجْمَعُ مَاءٍ نَابِعٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَتَعَدَّاهَا غَالِبًا، یعنی یہ پانی جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے، نابع من الارض، جو زمین سے پھوٹتا ہے، نکلتا ہے، لا يتعداها غالبا، لیکن وہ زمین سے تجاوز نہیں کرتا، زمین پر بہتا نہیں ہے، چشمے کے پانی کی طرح نہیں ہوتا، چشمے کا پانی زمین سے نکلتا ہے اور بہہ نکلتا ہے، لیکن کنواں جو ہے اس میں پانی ہوتا ہے لیکن وہ ادھر ہی کھڑا رہتا ہے، وہ اس کو نکالتے رہے پھر نیچے سے وہ اوپر آ جاتا ہے، اندر ہی اندر وہ جمع ہوتا رہتا ہے، بہر نہیں نکلتا۔
ولا یخرج عن مسماها عرفا، اور یہ عرف کے لحاظ سے اپنے نام کنویں کے ہونے سے بھی خارج نہیں ہوتا. یہ خاص جو ہے نا جی پانی جمع ہونے کا طریقہ ہے زمین میں. کنویں پرانے دور میں تو کافی مشہور ہوتے تھے، اب بھی بعض علاقوں میں کافی مفید ہیں. تو بہرحال آب قلیل اور آب کنواں جو ہے نجاست کے ملاقات سے فوراً نجس ہو جاتے ہیں. علل مشہور فیہما، مشہور فتویٰ، مشہور فقہاء شیعہ کا فتویٰ یہی ہے. بل قاد ان یکون اجماع، بلکہ قریب ہے کہ اجماع کو پہنچا ہوا ہو یہ فتویٰ، یعنی تمام شیعہ فقہاء اس پر متفق ہوں اور اتفاقی طور پر وہ کیا ہے ایک ہی نظریہ رکھتے ہوں کہ آب قلیل نجاست کے ملنے سے نجس ہو جاتا ہے اور کنویں کا پانی بھی اسی طرح ہے. آب قلیل کے بارے میں ایک اختلاف بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ مشہور کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے جو شاذ و نادر ہی صحیح لیکن بہرحال ہے. قدیم دور میں ابن ابی عقیل عمانی صاحب تھے اور متاخرین میں علامہ فیض کاشانی اور فتونی صاحب ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آب قلیل بھی آب کثیر کے حکم میں ہوتا ہے، جب تک نجاست کے ملنے سے ان کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا. کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے تو ہمارے علماء نے اس میں کافی زیادہ روایات کو جمع کیا ہے جو مشہور کے نظریے کی دلیل ہے. حتیٰ صاحب معالم اور علامہ ہلی اور علامہ مجلسی اور بے بہانی نے اس کے تواتر کا دعویٰ کیا، یعنی متواتر روایات ہیں، اتنی زیادہ روایات ہیں کہ یقین کا فائدہ دیتی ہیں. اور علامہ بحر العلوم نے 300 سے زیادہ روایات اس مطلب پر ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بہرحال بہت زیادہ روایات ہیں، سینکڑوں روایات ہیں. ایک روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. صحیح محمد بن مسلم امام صادق علیہ السلام سے مشہور روایت ہے، فرمایا اذا کان الماء قدر قر لم ينجس شیء، جب پانی قر کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی. اب امام کا فرمان ہے، اس کا مفہوم نکالے. اگر قر سے کم ہوگا تو پھر نجاست کے ملنے سے وہ نجس ہو جائے گا، پھر وہ قر کی طرح نہیں ہوگا. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ جو علامہ ابن ابی عقیل عمانی کاشانی اور فتونی تھے یہ بھی روایات وغیرہ سے اور قرآنی آیات سے اور باقی دلیلوں سے استفادہ کرتے تھے. علامہ ہلی کی یہ کتاب ہے مختلف الشیعہ، اس کا پہلا مسئلہ اسی سے ہے کہ مشہور فقہاء شیعہ آب قلیل کو ملاقات نجاست سے اگرچہ اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو وہ نجس سمجھتے ہیں، جبکہ عمانی صاحب اس کو نجس نہیں سمجھتے اور مفصل اس کی دلیلیں وغیرہ لے کے آئے ہیں. دوسرا مسئلہ جو یہاں پر ہے وہ ہے کنویں کے پانی کے بارے میں. اب کنویں کا پانی جو ہے اس کو مشہور فقہاء اور ایک اجماع بھی موجود ہے کہ وہ نجس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک قول موجود ہے قدیم ایام سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قر کی طرح ہوتا ہے، جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا. ابن ابی عقیل عمانی حسین بن غزیری علامہ شیخ طوسی کے دور کے عالم تھے، بلکہ شیخ مفید کے دور کے تھے، اور علامہ ہلی اور ان کے استاد مفید الدین ابن جہم اور ان کے بیٹے فخر المحققین، اور ان کے بعد مشہور ہو گیا یہ فتویٰ کہ کنویں کا پانی نجس نہیں ہوتا. اب جو تو نجس قرار دیتے ہیں ان کی اپنی دلیلیں ہیں، یہاں پر علامہ ہلی اور ان کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ نجس نہیں ہوتا. اس کے لیے میں ایک دلیل کو پیش کرتا ہوں. امام رضا علیہ السلام سے ایک صحیح سند روایت ہے ابن بزی کی، فرمایا ماء البئر واسع لا یفسدہ شیء، اور آگے چلتی ہے روایت آخر میں لأن لہ مادہ، کہ کنویں کا پانی اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو تو نجس نہیں ہوتا. کیوں نجس نہیں ہوتا؟ لأن لہ مادہ، چونکہ اس کا تو منبع موجود ہے، زمینی پانی کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے، تو جب وہ اتنا زیادہ پانی ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا، وہ قر کے حکم میں ہوگا.